Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will discuss gastric absorption and some information about the pancreas. Now, the gastric absorption is very little because the absorption area in the stomach is very minute. In gastric area or stomach only there is mixing and digestion. And the gastric enzymes begin breaking down the proteins, but the stomach wall is not well adapted to absorb digestive products. The stomach absorbs only small volumes of water and certain salts, as well as certain lipid soluble drugs. Alcohol, which is not a nutrient, is absorbed both in the small intestine and in the stomach. जो स्टमक है एब्जॉर्प्शन एक्चुअली इसमें कम होती है, ज़्यादातर डाइजेशन होती है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोडक्ट्स होती है। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल कुछ ड्रग्स जो हैं वो स्टमक से एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में। अल्कोहल जो है वो लिपिड वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से भी एब्जॉर्ब होता है और स्टमक से भी एब्जॉर्ब होता है। मिक्सिंग एंड एम्पटिंग एक्शन, तो जब हम खाना खा लेते हैं तो the mixing movements of the stomach wall aid in absorption, uh, aid in producing a semi-fluid paste, and the food particles and the juice, they are mixed. So when the food particles and the gastric juices are mixed, it produces chyme. The peristaltic wave push the chyme toward the pylorus of the stomach. As the chyme accumulates near the pyloric sphincter, the sphincter begins to relax. जब फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्सअप होता है तो इसको हम कायम बोलते हैं। इससे एक सेमी सॉलिड टूथपेस्ट लाइक फ्लूइड बनता है, इसको हम कहते हैं कायम। और कायम जब पाइलोरिक स्फिंक्टर में पहुंच जाता है तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब तक कायम पाइलोरिक स्फिंक्टर तक नहीं पहुंचता तो पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोज होता है। द स्टमक कंट्रैक्शंस पुश द कायम ए लिटिल एट ए टाइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो स्टमक की कंट्रैक्शन है वो कायम को तोड़ा तोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में बेचता रहता है। ठीक है, द रेट एट विच द स्टमक एम्प्टीज डिपेंड्स ऑन द फ्लूइडिटी ऑफ द कायम एंड द टाइप ऑफ फूड प्रेजेंट। जब जितना वो फूड जो है वो सेमी सॉलिड ज़्यादा होगा कायम, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आसानी से पहुंचेगा और कंट्रैक्शन स्टमक की ज़्यादा होगी और पुशिंग मोमेंट भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर फूड ज़्यादा सॉलिड है और लिक्विड पार्ट उसमें कम है तो फिर स्टमक जो है ना स्लोली स्लोली उसे डाइजेस्ट करेगा। Liquids usually pass through the stomach rapidly, but the solids remain until they are well mixed with gastric juice. The fatty foods may remain in the stomach from 3 to 6 hours. Foods high in proteins move through more quickly. The carbohydrates usually pass through faster than either fats or proteins. कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन जो है वो प्रोटीन से जल्दी होती है। ठीक है, और प्रोटीन जो है वो स्लोली स्लोली डाइजेस्ट और एब्ज़ॉर्ब होते हैं। ठीक है, जो फैटी फूड है वो स्टमक के अंदर 3 से 6 घंटे तक रहती है कंप्लीट डाइजेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है। एज द काइम एंटर्स द डूडिनम, द प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डूडिनम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। द एक्सेसरी ऑर्गन्स सच एज द पेंक्रियाज, लिवर एंड गॉल ब्लैडर एड देयर सिक्रीशंस। जब फूड स्टमक से पास होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो उसके बाद उसमें गॉल ब्लैडर, लिवर और पेंक्रियाज जो है ना वो भी अपने जूसेस शामिल करना शुरू कर देते हैं और डाइजेशन मज़ीद तेज़ हो जाती है। ठीक है, पेंक्रियाज, पेंक्रियाज जो है पेंक्रियाज ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन जो है वो है कि इसमें पेंक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है। ठीक है, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स इसमें रिलीज़ होते हैं। एंडोक्राइन में जो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है
یہ ہارمونز ہیں، یہ ریلیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پنکریاز جو ہے یہ ایکزوکرائن بھی ہے، انڈوکرائن بھی ہے. تو ڈائجیشن میں ہم اس کا پہلے پڑھتے ہیں دا ایکزوکرائن فنکشن. The secretion of a digestive fluid called the pancreatic juice. The cells that produce pancreatic juice are called pancreatic acinar cells. جو پنکریاٹک جوس ریلیز کرتے ہیں پنکریاس سے، ان سیلز کو ہم پنکریاٹک ایسینر سیلز بولتے ہیں. زیادہ تر جو پنکریاز ہے اس میں ایسینر سیلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ پنکریاز کا زیادہ حصہ بناتے ہیں. These cells cluster around tiny tubes into which they release their secretion. یہ جو ایسینر سیلز ہیں یہ گچے کی صورت میں ہوتے ہیں، اور یہ جو گچہ ہوتا ہے یہ ایک ٹیوب کے ارد گرد ہوتا ہے. اس ٹیوب میں یہ جو تمام سیلز ہے اپنے سیکریشن کو بیچتے ہیں کولیکٹیولی. تو وہ جو ٹیوب ہے وہ پنکریاٹک ڈکٹ میں پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے. The smaller tubes unite to form larger ones which join a pancreatic duct. ٹھیک ہے. تو پنکریاٹک ڈکٹ جو ہے وہ پنکریاس سے نکل کے اسمال انٹسٹائن میں اپنا سیکریشن بیچتا ہے، ٹھیک ہے. The pancreatic duct usually connects with the duodenum at the same place where the bile duct from the liver and gallbladder joins the duodenum. جہاں پہ یہ پنکریاز اسمال انٹسٹائن میں داخل ہوتا ہے وہاں پہ کامن بائل ڈکٹ جو ہے نا، بائل ڈکٹ اور پنکریاٹک ڈکٹ آپس میں ملتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں کامن بائل ڈکٹ. تو یہ جو پنکریاٹک جوس ہے یہ پہلے پنکریاٹک ڈکٹ میں جاتا ہے، پنکریاٹک ڈکٹ سے وہ جو ہے نا اسمال انٹسٹائن میں جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ پنکریاٹک ڈکٹ از اے پارٹ آف دا کامن بائل ڈکٹ. The divisions of the pancreatic ducts in connection to the other parts of the duodenum may be present. The hepatopancreatic sphincter controls the movement of pancreatic juice into the duodenum. ایکچولی اب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اناٹمی ہے، پنکریاس کی فزیالوجی اس کے بعد آئے گی، ٹھیک ہے. ایک سفنکٹر ہوتا ہے. سفنکٹر از ایکچولی مسکولر ماس آف دا راؤنڈ اسکیلیٹل مسلز. جب مسلز جو ہے نا ایک جگہ پہ رنگ کی صورت میں اکٹھے ہو جائیں اور وہ انوالنٹری ہوتے ہیں، کچھ والنٹری سفنکٹرز ہوتے ہیں کچھ انوالنٹری. یہ جو پائلورک سفنکٹر اور گیسٹرک کارڈک سفنکٹر اور جو پنکریاٹک سفنکٹر ہے دے آر انوالنٹری سفنکٹرز، ٹھیک ہے. یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کہ کب ہم اس کو کھولنا چاہیں گے یا کب اس کو ہم بند کریں گے. ہماری باڈی اسے خود ہی ریگولیٹ کرتی ہے، ہمارے مرضی کے مطابق وہ ریگولیٹ یا ہوتا نہیں ہے یا بند یا کھلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اینل سفنکٹر جو ہے اینس کے ارد گرد جو ہوتا ہے وہ والنٹری ہے، ٹھیک ہے. وہ جو ہے ریلیکس اور کنٹرک ہوتا ہے والنٹیریلی، لیکن جو اسموتھ جو گیسٹرو انٹسٹائنل دوسرے سفنکٹرز ہیں جس طرح کے ابھی میں نے اس کے نام بتائے، the cardiac sphincter, pyloric and the pancreatic sphincter, they are involuntary، ٹھیک ہے. یہ ابھی آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو گرین ڈکٹ ہے اوپر سے وائی شیپ، یہ ہے دا ہیپیٹک ڈکٹ. یہ لیور سے بائل کو لے کے گال بلیڈر میں پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے. تو گال بلیڈر تک جو ڈکٹ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سسٹک ڈکٹ. تو یہ جو ہیپیٹک ڈکٹ اور سسٹک ڈکٹ کمبائن ہوتے ہیں تو اس سے بنتا ہے بائل ڈکٹ، ٹھیک ہے. بائل ڈکٹ کو سے نیچے آ جائیں تو آپ کو یہ جو لیف لائک سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ والا، دس از پنکریاز، ٹھیک ہے. تو پنکریاز جو ہے اس میں ایک پنکریاٹک ڈکٹ ہے، اس کا ایک ہیڈ ہے، یہ ہیڈ آف دا پنکریاز ہے، اور یہ جو ہے ٹیل آف دا پنکریاز ہے، ٹھیک ہے. تو پنکریاٹک ڈکٹ جو ہے یہ پنکریاٹک جوس کو لے کے اسمال انٹسٹائن میں داخل کرواتا ہے. اسمال انٹسٹائن میں یہ جو پنکریاٹک ڈکٹ ہے یہ بائل ڈکٹ کے ساتھ ملتا ہے، ٹھیک ہے. بائل ڈکٹ، یہ بائل ڈکٹ ہے، یہ نیچے آ رہا ہے اور یہ پنکریاس کے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ پنکریاٹک ڈکٹ کے ساتھ ملتا ہے. یہ جو آپ کو کیوب یا دائرہ نظر آ رہا ہے، کیوبیکل جو رنگ نظر آ رہا ہے، اس کو اگر ہم بڑا کر کے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک ڈوڈینل، اس میں ایک ہے
میجر ڈوڈینل پاپیلائی، یہ جو ڈوڈینل پاپیلائی ہے اس کے اندر یہ کامن پینکریاٹک ڈک اور بائل ڈک یہ دونوں ادھر پینکریاٹک جوس کو ریلیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر ہم بڑا کریں، اس کو اس کیوبیکل ایریا کو اگر ہم بڑا کریں تو ہمیں اس طرح نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے میجر ڈوڈینل پاپیلائی، اور یہ انٹسٹائن کے جو اندر کا ایریا ہے اس کو ہم انٹسٹائنل لومن بولتے ہیں، اندر جو خالی ایریا ہے اس کے اندر وہ پنکریاٹک جوس کو ریلیز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب آپ کو مسکولر وال نظر آ رہا ہے، ایکچولی دس از دا ہیپیٹو پنکریاٹک سفنکٹر، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا دس از ہیپیٹو پنکریاٹک سفنکٹر، یہ والا، ٹھیک ہے، ہیپیٹو پنکریاٹک سفنکٹر۔ تو یہ جو سفنکٹر ہے دس از انوالنٹری، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کہ اس نے کب جو ہے اس پاتھ وے کو بند کرنا ہے اور کب اس نے کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ دس ڈپینڈز اپان دا فوڈ ارائیول، جب تک فوڈ ارائیول اس ایریا تک نہیں ہوتی تو یہ بند ہوتا ہے، جب فوڈ ڈوڈینم یا اسمال انٹسٹائن میں پہنچتا ہے اور جب وہ پنکریاٹک ڈک تک پہنچتا ہے تو یہ سفنکٹر کھل جاتا ہے اور پنکریاٹک جوس کو ریلیز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں پنکریاٹک جوس۔ یہ جو پنکریاٹک جوس ہے اٹ کنٹینز the digestive enzymes for carbohydrates, fats and proteins and nucleic acid، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مختلف قسم کے انزائمز شامل ہیں۔ نمبر ایک ہے پنکریاٹک ایمائلیز، یہ کاربوہائیڈریٹ کو انزائم، یہ جو انزائم ہے پنکریاٹک ایمائلیز یہ کاربوہائیڈریٹ کو ڈائجسٹ کرتا ہے، یہ میکرو مالیکیول کو مائکرو مالیکیولز میں کنورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پولیسیکرائڈز کو جو سلائیوا سے ڈائجسٹ نہیں ہوئے ہوتے یا جن پہ سلائیوا کا ایکشن نہیں ہوا ہوتا ان کو ڈائجسٹ کر کے جو ہے نا تو اولیگوسیکرائڈز اور ٹرائی اینڈ ڈائی سیکرائڈز اور پھر مانوسیکرائڈز میں وہ کنورٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے پنکریاٹک لائپیز، یہ جو پنکریاٹک لائپیز ہے یہ فیٹس کو ڈائجسٹ کرتا ہے اور ٹرائی گلیسرائڈز کو ڈائی گلیسرائڈ اور مانو گلیسرائڈ یا فیٹی ایسڈ میں کنورٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہے نیوکلیزز، یہ جو نیوکلیزز ہے these two types of nucleases break down the nucleic acid molecules into nucleotides، ٹھیک ہے۔ یہ نیوکلک ایسڈ مالیکیول کو نیوکلیوٹائڈ میں کنورٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے پروٹیزز، یہ جو ہے پروٹین سپلٹنگ انزائم ہے، پروٹین سپلٹنگ انزائم ہے، یہ پروٹیولیٹک انزائم بھی ہے، یعنی وہ انزائم جو پروٹینز کو بریک ڈاؤن کرتا ہے اسے ہم کہیں گے پروٹیولیٹک انزائم، ٹھیک ہے۔ دیز انزائمز آر ٹرپسین، کائموٹرپسین اینڈ کاربوکسی پیپٹیڈیز، یہ تین انزائم ہیں ٹرپسین، کائموٹرپسین اینڈ کاربوکسی پیپٹیڈیز۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ دیز انزائم split the bonds between the particular combinations of amino acids in proteins، کچھ جو ڈائی پیپٹائڈ بانڈ ہوتے ہیں دو امینو ایسڈز کے بیچ میں، بعض اوقات تمام انزائم پروٹیولیٹک جو ہے نا اس پہ کام نہیں کرتے، اس کا کیمیکل سٹرکچر ایسا ہوتا ہے کہ وہ انزائم اس پہ کام نہیں کرتا۔ تو یہ جو ٹرپسین ہے، کائموٹرپسین ہے اور کاربوکسی پیپٹیڈیز ہے، ان کا ایک خاص کام ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پیپٹائڈ بانڈز کو بریک کرتا ہے جس پہ دوسرے انزائمز کام نہ کرتے ہوں، ٹھیک ہے۔ No single enzyme can split all the possible amino acid combination, so several enzymes are necessary to completely digest protein molecules. The proteolytic enzymes are stored in tiny cellular structure called the zymogen granules. پنکریاٹک جوس کے اندر زائموجن گرینیولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زائموجن گرینیولز جو ہے نا they consist of different types of the proteolytic enzymes. These enzymes like gastric pepsin are secreted in inactive forms. اس میں کچھ انزائمز ایسے بھی ہیں جس طرح کے گیسٹرک پیپسین ہے، وہ انیکٹیو فارم میں ریلیز ہوتے ہیں سٹمک کے اندر، ٹھیک ہے۔ After the inactive forms of the proteolytic enzymes reach the small intestine, the other enzymes activate them. اب اگر کوئی انزائم ایسا ہے جو گیسٹرک جوس کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ انیکٹیو ہے، تو جب وہ پنکریاٹک جوس کے ساتھ مکس اپ ہوتا ہے تو وہ بھی ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے۔ تو پنکریاٹک سیلز ریلیز دا انیکٹیو ٹرپسینوجن
which is activated to trypsin when it contacts with the enzyme enterokinase, secreted by the mucosa of the small intestine. अब इसमें एक दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है एंटीरोकाइनेज। वो एंजाइम रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार से या म्यूकोजा से। तो वो क्या करता है, वो ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिनोजिन जो है वो का एक्टिवेट होता है बाय द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइनल इंटेरोकाइनेज। The need for activation prevents enzymatic digestion of proteins in the secreting cells and in the cells making up the pancreatic duct. ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रिलीज होते हैं, वो इसलिए कि अगर फूड जीआईटी में मौजूद ना हो और पेंक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज हो जाए और उसमें एंजाइम्स भी एक्टिव हो, तो वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को डाइजेस्ट कर लेगा खुद ही, ठीक है। तो उस डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम क्रिएट किया है कि हर एक चीज़ एक्टिवेट होगी अपने टाइम पे, अपने टाइम से। अगर कोई चीज़ पहले या आगे पीछे एक्टिवेट होती है तो वो डिस्ट्रक्शन काज करेगी, ठीक है। Bicarbonate ions make the pancreatic juice alkaline, providing a favorable environment for the actions of the digestive enzymes and helping neutralize the acidic chyme as it moves from the stomach into the small intestine. अच्छा, अब जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया है स्टमक से, वो तो एसिडिक होगा, ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे जो इंटेस्टाइनल जूस है इसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस होता है, ठीक है। वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है ताकि इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट भी एसिडिक ना हो, वो बेसिक रहे, ठीक है। The less acidic environment in the small intestine also blocks the action of pepsin, which might otherwise damage the duodenal wall. अब जो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल जूस जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में दाखिल हो रहा है, तो उसमें तो पिप्सिन भी मौजूद है। तो पिप्सिन एक्टिव होता है एसिडिक एनवायरनमेंट में। अब अगर वो एसिडिक एनवायरनमेंट वाला पिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाए और इधर भी अगर पीएच गलती से एसिडिक हो, तो फिर तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन को डाइजेस्ट कर लेगा। तो इसको बचाने के लिए जो है हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बाइकार्बोनेट आयन रिलीज करता है ताकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जो पिप्सिन है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाए और उसका पीएच भी एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ठीक है। ये है उसका डायग्राम। Acidic chyme enters the duodenum from the stomach, stimulates the release of secretin, which in turn stimulates the release of the pancreatic juice. अच्छा, अब ये जो आपको बोलस नज़र आ रहा है ये नवाला है या फूड पार्टिकल है। द एसिडिक काइम एंटर्स द डूडिनम, ये डूडिनम में दाखिल हो गया स्टमक से, ठीक है। तो फिर क्या होता है, नंबर टू पे द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा रिलीज सिक्रेटिन इन द ब्लड स्ट्रीम। एक दूसरा हार्म कंपाउंड है जिसका नाम है सिक्रेटिन। वो सिक्रेटिन रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के दीवार से और ब्लड में शामिल होता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स उसको कैरी करते हैं। तो फिर क्या होता है, द सिक्रेटिन स्टिमुलेट्स द पेंक्रियाज टू सिक्रीट बाइकार्बोनेट आयंस। तो ये जो सिक्रेटिन है ब्लड फ्लो के थ्रू वो चला जाता है पेंक्रियाज में। पेंक्रियाज में जब पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है तो उसमें बाइकार्बोनेट आयंस भी शामिल होते हैं, ठीक है। द बाइकार्बोनेट आयंस पासिस डाउन द पेंक्रियाटिक डक्ट टू द डूडिनम, ठीक है। जब नंबर 5 पे पेंक्रियाटिक जूस जो आ रहा है उसमें जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ द release of the bicarbonate ions, ठीक है। This is enough for today.